بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام کا مجموعہ اور زندگی نامہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو اصحاب امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو جان کر خوشی محسوس ہو رہی ہوگی اور اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ اپنے جوانوں کو اصحاب امام حسین علیہ السلام سے پہچان کروائیں اور ان کی زندگی کو ثواب دارین کی نیت سے نشر کریں۔ آج جس صحابی امام حسین علیہ السلام کا ہم تذکرہ کریں گے وہ بہت ہی عجیب اور جلیل شخصیت کے مالک تھے۔ آج جناب امیہ ابن سعد طائی کی زندگی کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے کہ جو تابعین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے اور جن کا نام بہت ہی تاریخ میں مشہور اور معروف اور برجستہ شخصیتوں کے کنارے لیا جاتا ہے۔ جناب امیہ ابن سعد طائی کے بارے میں دو نظریہ ملتا ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ آپ لشکر یزیدی میں تھے اور 8 محرم کی رات کو فرصت دیکھ کر آپ امام حسین علیہ السلام کے کارواں میں شریک ہو گئے، اور دوسرا نظریہ یہ ملتا ہے کہ نہیں، آپ کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد کے محاصرے کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے مگر آپ کوفے سے نکل نہیں پاتے، لہٰذا آپ نے یہی سوچا امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں شریک ہو کر کربلا تک کسی صورت سے پہنچ جاؤں اور موقع ملتے ہی میں امام حسین سے ملحق اور متصل ہو جاؤں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہی نظریہ صحیح ہے، درست ہے، اس لیے کہ جناب امیہ ابن سعد طائی امیر المؤمنین کے باوقار اور برجستہ فدائی اصحاب میں سے تھے، لہذا جو اصحاب امیر المؤمنین ہے وہ کس طریقے سے لشکر یزیدی میں داخل ہو سکتے ہیں، لہذا ہو سکتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے محاصرے کو توڑنا ممکن نہیں تھا آپ کے لیے، لہذا آپ یہ راستہ انتخاب کرتے ہیں۔ جناب امیہ ابن سعد طائی کا ایک کنیہ ہے جس کنیہ کے ذریعے سے آپ مشہور ہے، اور وہ کنیہ ہے ابو سمسم۔ جناب ابو سمسم قبیلہ بنی طائی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ حقیقت میں اور اصالتاً یمنی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور یمن میں آپ زندگی گزارا کرتے تھے۔ یمن سے آپ نے کوچ کیا اور کوفے کو اپنا مسکن بنایا۔ جناب امیہ کے والد کا نام سعد ہے، سعد ابن زید، لیکن مختلف کتابوں میں اشتباہ کر کے آپ کے والد کا نام زید بھی لکھا ہے، جبکہ آپ کے دادا کا نام زید تھا اور آپ کے والد کا نام سعد طائی تھا۔ آپ کو طائی اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ قبیلہ بنی طائی سے آپ تعلق رکھتے تھے۔ کرب و بلا میں جناب امیہ جب پہنچے تو مورخوں نے لکھا ہے چونکہ آپ جنگ صفین میں بھی نمایاں کردار حاصل کر چکے تھے، امیر المؤمنین کے برگزیدہ اصحاب میں آپ کا شمار تھا، لہٰذا ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے قرینہ اور قیاس لگاتے ہیں کہ آپ کرب و بلا میں تقریباً 60 سال کی عمر میں تشریف لائے تھے۔ آپ کی شخصیت کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ اور معروف تابعین میں سے تھے، یہ بہت ہی قابل فخر آپ کے لیے درجہ ہے۔ جناب امیہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے صحابی ہوا کرتے تھے اور آپ متعدد غزوات میں اور امیر المؤمنین کے زمانے میں مشہور 3 جنگوں میں آپ نے حصہ لیا، اور خاص کر جنگ صفین میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا۔
جنگ نہروان میں، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، یہ تینوں جنگوں میں جو شریک رہ سکتا ہے وہ صاحب ایمان ہوگا، اور پختہ ایمان کی دلیل یہی ہے کیونکہ جنگ نہروان میں خوارج کا سامنا تھا جو الظاہر نماز بھی پڑھتے تھے، سجدوں کے نشان بھی تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، مگر وہ منحرف افراد تھے۔ جنگ نہروان میں امیر المومنین کے ہم رکاب ہونا، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں یہ اس بات کی دلیل تھے کہ آپ صاحب ایمان تھے۔ جناب امیہ ابن سعد طائی کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ آپ بہادر شخصوں میں سے تھے، اور اسی طریقے سے ماہر سوار کار آپ تھے۔ جی ہاں، اسی طریقے سے آپ قرآن دوست تھے، اور چھٹی امتیاز آپ کی یہی ہے کہ کرب و بلا میں آپ نے ثابت کر دیا آپ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے تھے، اور شہیدان کرب و بلا میں سے آپ ہو گئے۔ جناب امیہ کرب و بلا میں کس طریقے سے ملحق ہوئے اس کے بارے میں ہم نے اشارہ کیا ہے، لہٰذا کہتے ہیں کہ آپ ایام محادنہ یعنی جن دنوں میں عمر سعد اور لشکر امام حسین علیہ السلام کے درمیان مذاکرہ ہو رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، جلسات ہو رہے تھے، آپ انہی دنوں میں، اور موثق روایت کے مطابق 8 محرم کی رات کو آپ نے دیگر کوفیوں کے ہمراہ جس طریقے سے کرب و بلا میں وارد ہوئے تھے، رات کو فرصت دیکھا، اور جب آپ نے دیکھا امام حسین علیہ السلام دلیل دے رہے ہیں، منطقی گفتگو کر رہے ہیں، مگر عمر سعد اور اس کے لشکر کو کوئی بھی امام کی دلیل سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہدایت کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو موقع کو غنیمت جانا اور آپ امام حسین علیہ السلام کی کارواں کی جانب گئے، اور آپ امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اللہ اکبر، مگر امام جس وقت ان مہمانوں کو قبول کر رہے تھے، مہمان نوازی کے لیے امام کے پاس کوئی آب و دانہ موجود نہیں تھا، مگر یہ مہمان بھی عجیب تھے، یہ قربانی دینے کے لیے آئے تھے امام حسین علیہ السلام، تاکہ شرمندہ نہ ہو، بلکہ یوں کہوں کہ وقت کے امام کی اس نازک حالت کو دیکھتے ہوئے کسی نے کبھی بھی پانی یا کھانا یا دانہ پانی کا طلب نہیں کیا، اور اپنی تشنگی کو چھپائے رکھا۔ عجیب وفادار تھے، عجیب فداکار تھے۔ جناب امیہ ابن سعد کرب و بلا میں 10 محرم کو 61 ہجری کو حملہ اولا میں نماز ظہر سے پہلے امام علیہ السلام کی اجازت سے حملہ مغلوبہ میں معرکہ آرائی دفاع کرتے ہیں ناموس رسول اور امام حسین علیہ السلام کی، مگر زخموں سے چور ہو گئے۔ عمر سعد کے لشکروں کی تیروں کی بارش سے آپ آخر کار شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے دیگر اصحاب و انصار اور بنی ہاشم کے ساتھ مل کر آپ کے جسد مبارک کو خیام شہدائے کرب و بلا میں منتقل کیا، اور امام نے آپ کے اوپر مرثیہ کیا۔ آپ کے اوپر ہمارا لاکھوں درود ہو، آپ کے اوپر ہمارا سلام ہو۔